الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ بے نظیر اور بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر صفات اور ہر لحاظ میں سے یکتا، واحد، بے مثال اور بے نظیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دنیا و جہان میں یکتائیت رکھتی ہے کہ اس کے جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کسی کی ذات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے ہر عیوب سے پاک ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ جس صفت کا حامل ہے وہ صفت اس صفت سے کسی اور کی تشبیہ دینا یہ محال ہے. یہ کسی کے لیے تصور کرنے کی ہی بات نہیں کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفات سے کچھ بھی متصف ہو سکتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک صفات کو بھی دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح ٹھہرانا یہ کسی کے انسان یا کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علیم پر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر اس چیز کا علم ہے جو دونوں جہان میں پوشیدہ یا ظاہر چیزیں یا پوشیدہ چیزیں کسی بھی طرح کی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ایک انسان کب کیا کرتا ہے رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اسی طریقے سے وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں، اس نے اپنی زبان کو کتنی حرکت دیتا ہے، وہ کہاں دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی تعریف کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کے تعریف میں کلمات لکھنے چاہیں تو یہ ناممکن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد كلمات ربي، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات پورے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات پورے نہیں ہوں گے کہ سمندر کی پوری سیاہی خشک ہو جائیں گے، سمندر کی پوری سیاہی ختم ہو جائیں گے. کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میرے رب کی توصیف اور تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنائی اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں انسان کے لیے غور و تدبر کرنا، انسان کے لیے اس کے بارے میں تصور و تخیل کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے.
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مثالیں نہ بناؤ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے مثالیں نہ گڑھو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی باریک چیز کی، ایک جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے وسیلہ بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دور کے سفر کرنے کے لیے، جس طریقے سے ہمیں چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، دور کے سفر کے لیے ہمارے پاس گاڑی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کے ولی کے، اللہ کے صالح نیک بندوں کی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر خود ارشاد فرمایا لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مثال نہ بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ انسانوں کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ ایک انسان جس طریقے سے محتاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات محتاج نہیں ہے۔ ایک انسان جس طریقے سے دوسری چیزوں کے ذریعے سے ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑے۔ انسانوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں خود ارشاد فرمایا اللہ کی ذات بے نظیر ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی چیز کے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا، ہر ایک چیز کا خبر رکھنے والا، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ سننے والا، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جاننے والا، اس کی باتوں کو سننے والا، اس کا جواب دینے والا، اسی طریقے سے ہر ایک مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مثال بیان کرنا یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے قرآن کریم میں بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اللہ تبارک و تعالی جیسے کوئی ذات نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس اعتبار سے اللہ کو اس مقام پر رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی کو وہ حیثیت، وہ مقام، وہ مرتبہ دیا جائے جس مقام و مرتبے کا اللہ تبارک و تعالی لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے۔ جو انسان مخلوق کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وہ انسان مخلوق کی مثالیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ بیان کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔